جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اتنے اتاولے ہو رہے تھے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کو نا کوئی وہ اس طرح دوستی یاری میں مجھے لگتا ہے کوئی چلا رہے ہیں. اطہر من اللہ نے پہلے ہی دن جو باتیں کی تھیں رب دا واسطہ یہ نہ کریں کہ ہم مارے جائیں گے. پارلیمنٹ کی جو ڈیزولوشن تھی وہ بھی ٹھیک تھی یا نہیں تھی؟ جو 3 پیاروں کا جو فیصلہ ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں. مطلب بینچ فکسنگ کی اس سے اعلیٰ ترین مثال اور کوئی. یہ جو چیف جسٹس صاحب تھے نا وہ اپنی پاور شو کر رہے تھے, کسی کو وہ پیغام دے رہے تھے. لیکن کیونکہ آپ کو الیکشن زور کا آیا ہوا ہے تو آپ اور یہ جو 3 ممبر بینچ مل کے ان لاکھوں نوجوانوں کو دونوں صوبوں میں ووٹ کے حق سے محروم کر رہے ہیں. کہ 90 دن میں جو ہے نا وہ الیکشنز ہونے چاہیے. جو صوبے ہیں نا اگر ہم چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کے نہیں نا چل سکتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس سارے سسٹم. ایک کلٹ کلب ہے, ایک جینوئن فاشسٹ قسم کا لیڈر ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا سٹنگ کمیٹی. میں ہوں حسن افتخار, میرے ساتھ ہیں وقاص حبیب رانا, اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے شو میں اسپیشل گیسٹ مرتضیٰ سولنگی صاحب. سولنگی صاحب ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. ناظرین, آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم لوگ وی آر سارٹ آف اسٹک آن دا سیم ٹاپک. آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ اس ٹاپک سے آگے نہیں جاتے, لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بھی اسی جگہ پر کھڑی ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کی بات ہے, الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ جا کے اکتوبر کی 8 تاریخ کو کروائے جائیں گے, سپریم کورٹ نے وہ اٹھا کر باہر پھینک دیا. لیکن وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا نظر آ رہا, کیونکہ ایک اور سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے ایک آج فیصلہ جاری کر دیا. بڑا ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے. اس کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو سو موٹو اوریجنل تھا جس میں الیکشن کی ایک ڈیٹ دی گئی تھی اپریل کی, وہ ایکچولی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے 4/4-3, یعنی کہ 4 ججز ایک طرف تھے جنہوں نے کہا کہ یہ سو موٹو بنتا ہی نہیں ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے, اور 3 ججز ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں یہ بنتا ہے, اور آبویسلی انہوں نے ہی آگے فیصلہ دیا. تو اگر ہم اطہر من اللہ صاحب کی بات کو دیکھیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک بینچ بنایا گیا, اور پھر امپلیمنٹیشن کے لیے جسٹس جو ہیں اعجاز الاحسن صاحب, ان کی ذمہ داری بھی لگا دی گئی کہ وہ الیکشن کمیشن سے پوچھیں گے اور گورنمنٹ بھی ان کو بتائے گی کہ فنڈس دیے گئے یا نہیں دیے گئے. وہ سب کچھ تو ایسا لگتا ہے کہ انلیگل ہے. تو وقاص بھائی یہ ہو کیا رہے یار, سمجھ ہی نہیں آ رہی. مطلب عدالت والے آپس میں اس طرح لڑ پڑے اور اتنا کھلم کھلا لڑائی ہو رہی ہے. اچھا سوری, میں آپ کنٹینیو کرنے سے پہلے مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں اطہر من اللہ صاحب نے یہ تک کہا ہے کہ میں تو اس بینچ سے اٹھا ہی نہیں تھا. 27 کی وہ فیبرری کی ایک بات کر رہے ہیں کہ ٹی روم میں جو بات چیت ہماری ججز کی ہوئی اس کے اندر یہ کہیں پہ بھی میں نے نہیں کہا, نہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں جج اس بینچ کا پارٹ نہیں ہوں. لیکن جب آپ گئے کورٹ میں تو مجھے آپ نے اس بینچ سے اٹھا دیا. میری اپنے کسی ڈیسیجن کے اندر بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا. تو یہ دیکھیں نا, مطلب جج صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اتنے اتاولے ہو رہے تھے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان کو نظر آیا کہ بھائی یہ جج جو ہے یہ جا سکتا ہے خلاف, تو اس کو بینچ سے ہی اٹھا دیا. یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور وہ یہ مرتضیٰ صاحب اس طرح ہوتا ہے نا جس طرح کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار دوست ہی آ رہا ہے, کوئی نہیں سمجھ جائے گا, انڈرسٹینڈ کر لے گا معاملے کو. آپ سم ٹائمز اس کو اس طرح ایکسپلین نہیں کرتے. تو یہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے سوچا کہ یار اپنے ہی ہیں, جگری ہیں سارے, کوئی بات نہیں, ایک کو میں ادھر کر دوں, 2 کو ادھر کر دوں, کیا فرق پڑتا ہے. کوئی اس طرح کا معاملہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کو نا کوئی وہ اس طرح دوستی یاری میں مجھے لگتا ہے کوئی چلا رہے ہیں. کوئی غلط فہمی انہوں نے نا ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے, یہ کوئی میرے وہ کوئی دوستیاں یاریاں, نہیں تو دوستی یاری کلب نہیں ہوتا جو, ہاں فرینڈ شپ کلب, بوائز کلب. لیکن وہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کی دوستی زیادہ لوگوں سے تو نہیں ہے, صرف 3 ججز جار نہ, وہ تو دیکھیں نا, دوست نہ رہا, یار نہ رہا, زندگی مجھے تیرا اعتبار نہ رہا. تو یہ تو آپ چیف جسٹس صاحب آپ میرے خیال سے یہی کچھ کہا رہے ہوں گے. لیکن اطہر من اللہ صاحب کے ایلیویشن میں بھی ان کا ہاتھ تھا نا, تو وہ سوچ رہے ہوں کہ میں نہ ہی تمہیں ایلیویٹ کرتا تو چنگا بھلا اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھے سے تھے آگے میرے خلاف. اطہر من اللہ کو روکنے کی کافی کوشش کی گئی تھی, لیکن پھر آخر میں ایک یہ کمپرومائز فارمولا تھا کہ اچھا تسی اپنا لاؤ تو پھر اسی اپنا لانے ہیں. تو وہ اس طرح سے ایک کمپرومائز فارمولا بنا تھا. لیکن اطہر من اللہ نے پہلے ہی دن جو باتیں کی تھیں وہ اس سے جو ہے وہ الارم بیل جو ہے وہ بچ گئے تھے. کیونکہ وہ اطہر من اللہ پہلے شخص تھے جس نے کہا کہ اچھا یہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی الیکشنز کب کرانے ہیں, لیکن پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں کیا یہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہوئی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, یہ لکھا ہے, لیکن یہ اختیار ہے کس کا؟
یہ اختیار تو ہے وزیر اعلیٰ کا. کیا دونوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے یہ اختیار استعمال کیا یا کسی اور نے کیا؟ کیونکہ انہوں نے تو متعدد انٹرویوز، کیمرے، بیانات میں کہا ہے کہ جی ہم تو نہیں توڑنا چاہتے، رب دا واسطہ ہی یہ نہ کریں کہ ہم مارے جائیں گے. اس کے بعد SHO آئے گا جو زمان پارک سے اٹھا کر آپ کو لے جائے گا، یہ نہ کریں. لیکن کیونکہ ان کو تحلیل کرنا زور کا آیا ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ان سے کروایا. حکم آیا ہوا تھا سر ان کو. تو یہ تو انہوں نے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے، گلے پہ انگوٹھا رکھ کر انہوں نے یہ کروایا. یہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. سب کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ یہ اسمبلی اس بندے نے توڑوائی جو خود اسمبلی کا ممبر نہیں تھا. جو کسی اسمبلی کا ممبر نہیں تھا. قومی اسمبلی سے وہ بھاگ آئے تھے. نہ وہ پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا، نہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ممبر تھا. اور آپ 12 کروڑ کی لوگوں کی اسمبلی اس کو توڑ رہے ہیں. ادھر خیبر پختونخوا میں وہاں پر 2/3 اکثریت ہے، کوئی بحران نہیں ہے. آپ دوبارہ کیا کریں گے؟ مطلب 2/3 تو پہلے ہی، اگر دوبارہ بھی جیت جائیں گے تو 2/3 ہوگی. سیم وہ عطر منی اللہ صاحب کو بتایا نا انہوں نے کیا لکھا ہے. عطر منی اللہ صاحب نے ہینڈز کلین ہونے کے بارے میں، عطر منی اللہ صاحب نے اس بات جو آپ نے کی ہے اس کے بارے میں عطر منی اللہ صاحب نے بالکل بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ کو انوالو کرایا گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے. اور انہوں نے کہا کہ بیسک اسٹینڈنگ پرنسپل جو لاء کا وہ یہ کہ جو شخص عدالت آتا ہے ریلیف لینے کے لیے اس کے ہاتھ کلین ہونے چاہیے. لیکن ان کا یہ جو آپ نے بات کی اسمبلی توڑنے والی، اس کے اوپر عطر منی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عجیب گفتگو تھی. مطلب جو دوسری پارٹی تھی وہ سیریس ہی نہیں لگ رہی تھی. اور انہوں نے اگزامپل یہ بھی دی کہ جب نو کانفیڈنس کی ووٹ کی موو ہوئی تو اس کے بعد سے وہ پارلیمنٹ میں گئے ہی نہیں. یعنی وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو انہوں نے خان صاحب نے نہیں اس وقت ترجیح دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں منی اللہ صاحب نے کہا کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ مطلب اس طرح کی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہی تھی اور اس کو آپ نے سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے بات کی عطر منی اللہ صاحب نے، جو اوریجنل ڈیسیجن تھا، جب اوریجنل ڈسکشن ہو رہی تھی تو تب بھی وہ بار بار یہ سوال پوچھتے تھے کہ جو اسمبلی تھی اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. جب عطر منی اللہ نے یہ سوال پہلی ہیئرنگ میں اٹھایا کہ جی پہلے یہ تو طے ہو جائے کیا پارلیمنٹ کی جو ڈیزولوشن تھی وہ بھی ٹھیک تھی یا نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن آپ نے بعد میں جب سارے ججز کو نکال کے وہ گلیاں سنیاں کر کے اور پھر جب 3 مرزا یار وہاں پر پھر رہے تھے تو انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں رہا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. سر یہ ایسے کرتے ہیں، یہ بہت سے معاملات میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے نا وکیل تو اس کو کہتا ہے ہاں اس کو ہم دیکھ لیں گے، آپ کو موقع دیں گے. وہ بعد میں وہ ابھی اسی کیس کی دوبارہ جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے وکیل 4 دن بیٹھے رہے، ان کو مسلسل کہتے رہے کہ آپ کو موقع دیں گے، سنیں گے. تو آخری بات آئی تو ان کو کہا کہ بھائی آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے تو بائیکاٹ ہے ویسے. اور پتہ نہیں وہ جج صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ورڈکٹ پڑھ لیں. یہ جو 3 پیاروں کا جو فیصلہ ہے، پیارے راج دلارے جو ہیں ان کا جو فیصلہ ہے اس کو پڑھ لیں تو اس میں جو پوری شروع میں پہلے ہی صفحے پر لسٹ ہوتی ہے نا کہ اس سائڈ پہ کون ہے، اس سائڈ پہ کون ہے، کون مدعی اور کون وہ ہیں. تو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بعد میں کہا نا کہ آپ تو اس کے کیس کے اندر وہ پارٹی نہیں ہے، اوریجنلی تو گورنمنٹ پارٹی ہے، بس اس لیے ہم نے ان کو سننا ہے. اچھا اس کے اندر ہی جو عطر منی اللہ صاحب کا فیصلہ ہے اس کے اندر انہوں نے پھر وہ دوبارہ ٹچ کیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ چونکہ 184(3) کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت تو کوئی جیت جاتی ہے لیکن جو عدالت ہے وہ پھر ہار جاتی ہے. بہت بڑی بات ہے کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کا اور وہ چیف جسٹس ہے ایک ہائی کورٹ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ 63(a) کے اندر جو آپ نے فیصلہ کیا، اب سپریم کورٹ نے ہی وہ غلط فیصلہ کیا جو ہم سب کہتے رہے. اور مطلب آبویسلی اب شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ 63(a) کی جو آپ نے ایک تشریح کی تھی وہ آپ نے نئے سرے سے آئین کو ری رائٹ کر دیا. آئین میں ایسی چیزیں تھیں، صاحب نے اس پہ بھی بات کی. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ 63(a) کی جو ہم نے فیصلہ عدالت نے دیا اس نے مزید مسائل کو جنم دیا، بحران کو بڑھا دیا. ان بحرانوں کی، ان بحرانوں کی ماں ہے کہ جو اصل غلطی سپریم کورٹ نے کیا. اور وہ سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے 63(a) کا جو فیصلہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے.
یہ پہلے بھی نہیں ہوئی ہے پہلے بھی دیکھیں جو 63A کا اوریجنل ڈیسیجن تھا اس کے اندر بھی ڈائسینٹنگ نوٹس تھے, وہ بھی ایک وہ نہیں تھا. اچھا دوسری بات یہ اور اس پہ ریویو فائل ہوا ہے, ہاں جی وہ اس کی باری نہیں آتی, سرد خانے میں ہے, اس کی باری نہیں آتی. ادھر جو ہے وہ 1-1 گھنٹے میں 10-10 ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں. اور سر بغیر پیش ہوئے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جس بینچ کا حصہ تھے جس میں انہوں نے 184(3) کی ریگولیشن کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ جب تک رولز نہ بن جائیں آپ 184 کے تحت جو سو موٹو ہے وہ نہ لیں. اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے پہلے سرکولر جاری کیا جو غیر قانونی تھا. پھر اپنا جو فیصلہ دیا جو کہ ہے اس اسمبلیوں کے بارے میں, اس کے اندر ایک پیراگراف ڈالا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو بینچ ہے اس کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. اور اسی دن کھڑے کھڑے آپ نے 6 ممبر کا بینچ بھی بنا دیا جس نے 5 منٹ کی عظیم ترین جو عرصہ تھا, اتنا بڑا 5 منٹ ان کے سیکنڈ کو جمع کریں اور ضرب دیں, اس میں آپ نے کھڑے ہو کے 6 ممبرس نے اس فیصلے کو مسترد بھی کر دیا. اور میں بہت سارے قانونی ماہرین سے پوچھا کہ یار یہ 6 رکنی بینچ کیا ہوتا ہے؟